پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، اپنے کیے کی آپ سزا جلد پاؤ گے، سیدھے ہی بے نمازی جہنم میں جاؤ گے۔ جس روز کے تخت پہ بیٹھے گا کبریا، اس وقت کیا کہو گے تمہیں آئے گی حیا، اس وقت کیا کہو گے تمہیں آئے گی حیا۔ توبہ کرو خدا را نمازیں پڑھا کرو، مکر و فریب جھوٹ سے ہر دم بچا کرو۔ مسجد خدا کا گھر ہے، عبادت کا کام ہے، دنیا کا کام کرنا تو مطلق حرام ہے۔ پڑھتے ہیں جو نماز جماعت سے سر بسر، تیار کر رہے ہیں وہ جنت میں اپنا گھر، تیار کر رہے ہیں وہ جنت میں اپنا گھر۔ بخشائیں گے خدا سے اسے شاہ بحر و بر، بخشائیں گے خدا سے اسے شاہ بحر و بر۔ مسلم نے اور بخاری نے لکھی ہے یہ خبر، مسلم نے اور بخاری نے لکھی ہے یہ خبر۔ ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، مل کے پڑھ لیجیے۔ ایک روز مومنو تمہیں مرنا ہے، ایک روز مومنو تمہیں پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام دوستو بزرگو دعا ہے مالک لم یزل ہم سب کو جو آیت مبارکہ پڑھی اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید آج کا ہمارا موضوع نماز ہے۔ یقیناً ہر عبادت افضل ہے، ہر عبادت اہمیت کی حامل ہے، لیکن نماز وہ عبادت ہے کہ ہر نماز کو اللہ نے زمین کے اوپر اس کا حکم دیا۔ ہر عبادت کا حکم اللہ نے زمین پہ دیا، لیکن نماز وہ عبادت ہے جس سے آسمانوں پہ محمد کو بلا کے حکم دیا۔ ایسی عبادت، عظیم عبادت رب ذوالجلال قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اب دوزخ کی آگ سے بچنے کا طریقہ واحد نماز ہے، جو آپ کو دوزخ میں نہیں پڑھو گے لے جائے گی، اور پڑھتے رہو گے تو جنت میں لے جائے گی۔ دونوں چیزوں کا سبب ہے، نہ پڑھو گے تو جہنم، پڑھتے رہو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ آقا نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے یہ تحفہ دیا نا، اس تحفے کے ملنے کے بعد حضور علیہ السلام 11 سال 6 ماہ ظاہری طور پہ یہاں رہے۔ کتنا؟ 11 سال 6 ماہ حضور علیہ السلام ظاہری طور پہ ادھر رہے دنیا کے اندر، ظاہری طور پہ یہ تحفہ ملنے کے بعد، اور حضور علیہ السلام نے 20,000 نمازیں پڑھی۔
اس ظاہری حضور علیہ السلام نے عرصے میں 11 سال اور 6 ماہ کے عرصے میں 20,000 یعنی فرضیت جب نماز کا حکم آ گیا تو اس کے بعد حضور علیہ السلام نے 20,000 مرتبہ فرض نمازیں ادا فرمائیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 500 جمعے ادا فرمائے۔ کتنے؟ 500 جمعے حضور نے ادا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ظاہری عرصہ کے اندر 9 سال رمضان المبارک کے روزے رکھے، جو 7 29 آئے اور 2 30 کی آئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن جو اترنے والا ہے، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، پورے قرآن کے اندر 109 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم عطا فرمایا ہے، تنہا نماز کا۔ باقی کئی مقامات پہ دوسری چیزوں کے ساتھ بھی نماز کا حکم ہے، لیکن جہاں پہ تنہا نماز کا حکم ہے تو 109 مرتبہ رب ذوالجلال نے نماز کا صرف حکم عطا فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا علیہ السلام نے جب کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے نا تو وہ اس تحفے کی قدر کرتا ہے۔ اس تحفے کی کیا کرتا ہے؟ بولیے۔ کوئی اس کو بتاتا ہے، وہ آگے بھی نہیں دیتا، اس کی قدر بھی کرتا ہے، قدر کی نگاہ سے دیکھتا بھی ہے، سنبھال کے بھی رکھتا ہے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو یہ تحفہ دیا تھا اور فرمایا محبوب یہ تحفہ لے جاؤ، الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں کو بھی بتا دیجئے جب تک وہ سجدہ کرتے رہیں گے میں اللہ انہیں معراج کا ذائقہ چکھاتا رہوں گا۔ محبوب جب تک یہ سجدہ کرتے رہیں گے نا، ان کو معراج کا ذائقہ ان کو ملتا رہے گا، ان کو لذت، ان کو شیرینی یہ ان کو نصیب ہوتی رہے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر کی اپنے رب کے دیے ہوئے تحفے کی، آپ ذوق میں بیٹھے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ خالق لم یزل نے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا، حضور معراج کا یہ تحفہ لے کے آقا نماز لے کے آئے، لیکن اس تحفے کی نبی نے قدر کس طرح کی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح حدیث میں موجود ہے، حضرت انس کہتے ہیں حضور 5 وقت کی نماز تو پڑھاتے تھے، وہ تو مزہ آتا ہی آتا تھا، سکون ملتا تھا، اور میرے نبی نے اپنا عمل کر کے بتایا لوگ اگر چاہتے ہو کہ ہمیں آرام ملے، ہمیں سکون ملے، ہمیں فلاح ملے، ہمیں کامیابی ملے، تو پھر فرمایا اللہ کے حضور سر جھکاتے رہو۔ آقا جب بھی پریشان ہوتے حضور فرماتے ارحنا یا بلال۔ آقا حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں ارحنا یا بلال، اے بلال ایسے کرو ہمیں آرام پہنچاؤ۔ حضور کیسے آرام پہنچاؤں؟ عرض کرتے یا رسول اللہ کیسے آرام پہنچاؤں؟ حضور فرماتے اے بلال تو اذان پڑھ، میں محمد نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ یہ انس وہ صحابی ہے جس نے 10 سال محمد عربی کی خدمت کی ہے۔ فرماتے ہیں 10 سال کے عرصے میں ہم تو نیچے والے کو کبھی غصے سے کبھی کیسے بولتے ہیں، فرماتے ہیں 10 سال حضور کی خدمت کرتا رہا، 10 سال کے عرصے میں کبھی بھی محمد نے مجھے ڈانٹا نہیں ہے۔ فرمایا کبھی بھی آقا نے مجھے ڈانٹا نہیں۔ دوسرا میں نے حضور کا عمل یہ دیکھا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آقا کی زبان پہ کبھی بھی لا نہیں آیا، جو بھی مانگنے حضور سے آیا ہے حضور نے اسے عطا فرمایا ہے، اس نے جو بھی مانگا حضور نے دیا ہے۔ میرا تو یہ ضمیر کہہ رہا ہے، ابھی وجدان کہہ رہا ہے، حالانکہ میں نے اس میں اشارتاً کوئی لکھا نہیں تھا، لیکن میرا یہ وجدان کہتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نشاندہی کے لیے کوئی چیزیں لکھ لیتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں 10 سال نبی کے پاس رہا، جب بھی کوئی جو چیز جب مانگنے آیا، کبھی مانگنے آیا، کہیں مانگنے آیا، حضور
نے اسے لا نہیں کہا، نہیں کہا، کبھی بھی حضور نے نہ نہیں کی۔ میرا جی وجدان کہتا ہے، میرا یہ دل کہتا ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے نے، خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے، عرش والے فرش والے عرش والے۔ آپ کی سستی کو دور کرنے کے لیے پڑھتا ہوں، مگر میرا ذوق آگے کا ہے۔ عرش والے فرش والے عرب والے عجم والے دیوانے، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی، کسے جو چاہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ذوق پیدا ہو جائے وہ پڑھ لے۔ کسے منگتے نو کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کھڑے ہوئے، آقا رات کو کھڑے ہو گئے، حضور نے اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ کہی، فرماتے ہیں حضور نے نماز شروع فرمائی۔ تحفے کا کیسے حضور نے تحفے کی قدر کی ہے؟ آقا نے نماز شروع فرمائی، سیدی اس میں آتا ہے تنے تنا حضور نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت والی نماز نہیں، آقا رات کو قیام اللیل کر رہے ہیں، حضور نے نماز شروع فرمائی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے سنا حضور اونچی اونچی پڑھ رہے تھے، سورہ فاتحہ پڑھی حضور نے۔ آقا نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے پھر سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرمائی۔ آقا نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرمائی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں انتظار میں تھا، حضور ابھی رکوع کریں گے، آقا ابھی رکوع کریں گے۔ حضور قیام کی حالت میں سورہ بقرہ حضور نے مکمل پڑھ لی، 2.25 پارے کی سورت آقا نے پڑھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دیکھو حضور نے تحفے کی قدر کس طرح کی ہے، اپنے یار کے تحفے کی قدر نماز کی صورت میں آقا نے کیسے کی، محمد عربی ہمیں سبق دے گئے۔ آقا نبی پاک علیہ السلام کہیں اور نہ چلا جاؤں، حضور نے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کی، 2.25 سپارے مکمل ہو گئے۔ کہتے ہیں میں انتظار کر رہا تھا حضور ابھی رکوع کریں گے، کہتے ہیں حضور نے رکوع نہیں کیا، آقا نے سورہ آل عمران شروع فرما دی۔ ایک ہی رکعت میں میرا نبی کھڑا گئے، اور وہ نبی جس کے وہ قدم وہ ریشم سے بھی نرم ہے، آقا کے وہ قدم جو ریشم سے بھی زیادہ نرم، آقا علیہ السلام اپنے ان قدموں سے کھڑے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کھڑے کھڑے کتنے سجدے تھے صحابہ سے پوچھو، آقا کتنے سجدے تھے موضوع الگ ہے۔ حضور علیہ السلام پڑھتے جا رہے ہیں، فاتحہ کے بعد بقرہ پڑھی، بقرہ کے بعد سورہ آل عمران پڑھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں انتظار کر رہا تھا حضور ابھی رکوع کریں گے، فرماتے ہیں پھر حضور علیہ السلام نے آگے سورہ نساء شروع فرما دی۔ ایک ہی رکعت میں میرا نبی کھڑا ہے، اور نمازیوں، نماز پڑھنے والے لوگوں اور اپنے آپ کو نمازی کہلانے والوں، جلدی سے سجدے اور رکوع کرنے والے لوگوں، جب بھی نماز پڑھو تو سکون سے پڑھا کرو۔ آقا نبی پاک علیہ السلام نے سورہ بقرہ ختم، سورہ آل عمران ختم، سورہ نساء آقا نے پڑھی۔ آقا نے سورہ نساء پڑھ کے رکوع کیا، پوری رات بیت گئی، میرے نبی کی ایک رکعت مکمل ہوئی۔ انس بن مالک کہتے ہیں دوسری رکعت کو حضور نے جلدی پڑھا، آقا نے ختم فرما دی، یہ میرے نبی کی نماز ہے۔ اور آقا نبی پاک علیہ السلام تنے تنہا حضور رات کو کھڑے ہوتے اور قدر کرتے اس تحفے کی جو اللہ نے محمد کو تحفہ دیا تھا۔
آقا علیہ السلام کی نماز سننے والے لوگوں آؤ آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کا صحابی ہے اور پیارا صحابی، اس پہ بات کرو موضوع الگ۔ حضور علیہ السلام کی نماز کی کیفیت، حضور علیہ السلام کی نماز کی حالت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک رات میں بھی حضور کے ساتھ تھا، آقا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ہمیں عشاء پڑھا دی، کہتے ہیں صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے، ہر کوئی اپنے گھروں کو چلا گیا، آقا مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے، حضور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے حضور نے نماز شروع کر دی، 2 رکعت نماز محمد کریم نے شروع کی۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں آقا نماز پڑھ رہے ہیں اور پوری نماز میں فاتحہ کے بعد حضور ایک ہی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ فرمایا پوری رات محمد سیاستہ میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں پوری رات محمد کھڑے رہے، حضور نماز پڑھتے رہے، فاتحہ کے بعد آپ اخلاص پڑھتے ہیں، فاتحہ کے بعد آپ کوئی اور سورت پڑھتے ہیں، لیکن میرا نبی فاتحہ کے بعد محمد عربی ایک ہی آیت کی تلاوت کرتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم۔ حضور یہی دعا کرتے رہے نماز کی حالت میں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، مولا اگر بخش دے تو پھر بھی تو تیرے بندے ہیں، یا اللہ بخشنے دے، فإنک انت العزیز الحکیم۔ اللہ تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، حضور نماز پڑھاتے کیسے، حضور کے پیچھے مزہ کیسا آتا۔ اتبان بن مالک بخاری شریف میں حدیث ہے، میرے نبی کا صحابی ہے، آقا کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، بوڑھا ہو گیا، آقا کے پیچھے نماز کے لیے نہیں آ سکتا، بینائی چلی گئی، حضور کے پیچھے نماز کے لیے نہیں آ سکتا، پیغام بھیجتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سونے نبی مہربانی فرماؤ کسی دن مجھے یہ سعادت نصیب فرماؤ، حضور میرے بھی گھر میں آ جاؤ۔ موقع بھی ہے، مناسبت بھی ہے، لیکن وقت نہیں ہے، شعر پڑھوں، آگے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت اتبان بن مالک نے میرے نبی کو پیغام بھیجا، آقا نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، حضور جب اتبان بن مالک کے گھر میں گئے، آقا نے پوچھا اتبان بتا کہاں نماز پڑھوں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر کے فلاں کونے میں نماز پڑھیں، حضور وہاں کھڑے ہو گئے، مصلی بچھایا گیا، نمازی پیچھے کھڑے ہو گئے، حضور نے جماعت کرائی، کسی نے اتبان بن مالک سے پوچھا اتبان وہاں کیوں حضور کو کھڑا کروایا؟ کہا اس لیے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آنکھیں چلی گئی، بینائی چلی گئی ہے، حضور بڑھاپا چھا گیا ہے، آقا اب تیرے پیچھے تو نہیں آ سکتا، وہاں تو جماعت میسر نہیں ہو سکتی، تیرے پیچھے تو نہیں پڑھ سکتا، مگر یا رسول اللہ جہاں تیرے قدم لگیں گے میں اتبان وہیں پہ سجدے کر کے وہاں سے ایمان تازہ کرتا رہوں گا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، میری لفظ عجیب مشکل نہیں ہے، پڑھ لیجئے، میری زندگی بھی عجیب ہے، میری ہر ایک پڑھ لیجئے یار، ذوق پیدا کر لو، میری زندگی، ہاں ایسے ہاتھوں کو ایسے لہرا لیجئے، میری زندگی میری بندگی، آقا جہاں تم نے اپنا قدم رکھا، سونا جہاں تم نے اپنا قدم رکھا،
قدم مشکل نہیں ہے، آقا جہاں تم نے اپنا وہیں ہم نے کعبہ بنا لیا، وہیں ہم نے کعبہ بنا لیا جی، وہیں ہم نے کعبہ بنا لیا، وہیں ہم نے کعبہ بنا لیا، وہیں ہم نے کعبہ بنا لیا۔ اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ نے یہاں کیوں حضور سے نماز پڑھوائی؟ کہا میں چاہتا تھا جہاں آقا کے قدم آ جائیں میں وہیں پہ سجدہ کرتا رہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے حضور جھکو، اور جس دن دل پہ چوٹ لگتی ہے تو قسمت بدل جاتی ہے۔ جب چوٹ لگتی ہے نا قسمت بدل جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم آپ ایک مقام پہ نماز عصر کی تیاری کر کے گھر سے نکلے۔ بڑا نیک بادشاہ تھا، بادشاہ تھے، لیکن نماز کے لیے جب گئے نا عصر کی نماز پڑھ کے آپ ابراہیم بن ادم واپس کو لوٹے، اور جب واپس آئے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم بن ادم کی جو لونڈی تھی وہ اس کے بستر کی صفائی کر رہی تھی۔ صفائی کرتے کرتے نا اس نے ہاتھ رکھا تو اس نے کہا اتنا نرم و نازک بستر، بادشاہ کو نیند تو بڑی کمال کی آتی ہوگی، اور اس کی لونڈی فوراً نوکرانی اس بچھونے پہ سو گئی، اور جب اس بیڈ پہ سوئی نا تو اتنی دیر کے اندر ابراہیم بن ادم واپس کو لوٹے۔ جب دل کو چوٹ لگتی ہے تو قسمت بدل جاتی ہے، اور جب اللہ قسمت بدلنے پہ آئے تو پھر بہانے ڈھونڈ کے اللہ کہیں سے پہنچا دیتا ہے۔ ابراہیم بن ادم کی لونڈی جیسے لیٹی، ادھر ابراہیم بن ادم آ گئے، دیکھا تو لونڈی اور نوکرانی اور ان کے بستر پہ، نرم و نازک بستر پہ۔ جب دیکھا تو جلاد کو بلایا، اس کو کوڑے مارو، سوئی ہوئی کو کوڑے مارو۔ ابھی سوئی ہوئی تھی، اس نے کوڑا مارا، جیسے کوڑا لگا نا اس لونڈی کو، نوکرانی کو چیخ اٹھی، رونے لگی، اور رونے لگی تو اچانک سے ابراہیم بن ادم نے دیکھا تو مسکرانے لگ گئی۔ اس نے کہا روئی ہے، ہمیں سمجھ آئی ہے، اس لیے تو روئی تھی کہ تجھے کوڑا لگا تھا اور تجھے درد محسوس ہوئی، روئی، اور ہنسی کیوں، مسکرائی کیوں ہنس پڑی تھی؟ تو لونڈی اور نوکرانی کہنے لگی اے بادشاہ میں سوچ رہی تھی جس نرم و نازک بستر پہ میں ایک لمحے کے لیے سوئی ہوں وہ کتنا ظالم بستر ہے جس پہ بادشاہ سوتا ہے، میں ایک لمحے کے لیے سوئی تو مجھے اتنی مار پڑی، تو اس بادشاہ کو کتنی مار پڑے گی؟ عصر کا وقت تھا، چوٹ لگے تو اللہ تبدیل کر دیتا ہے، تقدیریں بدل دیتا ہے، قسمت بدل جاتی ہے۔ عصر کا وقت تھا، مغرب پڑی، عشاء کے بعد یہی ابراہیم بن ادم پھر بستر پہ لیٹ جاتے ہیں۔ اچانک سے محل کے اوپر سے چلنے کی آواز آئی۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کون ہے جو میرے محل پہ اور میری اجازت کے بغیر چڑھ گیا؟ ابراہیم بن ادم نے آواز دی، انہوں نے کہا، اس مخلوق نے کہا، میرے جملے پہ غور کرنا، اس مخلوق نے کہا ابراہیم بن ادم ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، ہم اونٹ کو تلاش کر رہے ہیں۔ ابراہیم بن ادم کہنے لگے کیسے لوگو، چھت کے اوپر اور اونٹ اور تلاش، اور تم اونٹ کو چھت پہ تلاش کرتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں کہ یہ تمہیں اونٹ چڑھے اور چھت پہ اور تم ڈھونڈو۔ تو وہ کہنے لگے ابراہیم بن ادم جیسے ہمیں اونٹ چھت سے نہیں مل سکتا ایسے نرم و نازک بستر پہ لیٹے ہوئے خدا بھی نہیں ملتا۔ رات بیتتی گئی، بات کو ختم کر رہا ہوں، پھر رات گزاری ابراہیم بن ادم نے بے چینی میں لیٹا رہا، صبح ہوئی، نماز پڑھی، نماز کے فوراً بعد ایک فقیر محل کے اندر آ گیا، سیکورٹی والے آگے کو دوڑے اور بھاگے اور اس سے روکنے لگے۔ اس نے کہا رک جاؤ۔ جب بادشاہ کے سامنے ہوا نا ابراہیم بن ادم کے، کہنے لگا تیرا مسافر خانہ مجھے پسند نہیں آیا۔ ابراہیم بن ادم غصے میں، جلال میں، اور کہنے لگے اتنا محل میرے آباء و اجداد نے بنایا اور تو کہتا ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے؟ ابراہیم بن ادم جب جلال میں آئے تو وہ کہنے لگا اے ابراہیم بن ادم، وہ بابا بزرگ، وہ جو آیا تھا فقیر جس نے کہا تھا یہ مسافر خانہ ہے، کہنے لگے ابراہیم بن ادم کیا کہا پھر کہو۔ اس نے کہا جی یہ ہمارے آباء و اجداد نے اتنی محنت سے بنایا ہے، تو محل ہے اور تو کہتا ہے مسافر خانہ ہے۔
کہا کس نے بنایا تھا؟ کہا بابا نے۔ اس سے پہلے کس نے؟ کہا دادا نے۔ کہا اس سے پہلے کس نے؟ کہا پردادا نے۔ کہا بابا کدھر ہے؟ کہا وہ چل پڑا، چل دیا۔ کہا تیرا دادا کدھر ہے؟ کہا وہ بھی چلا گیا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کہا پردادا کدھر ہے؟ کہا وہ بھی چل دیا۔ کہا میں نے تو سچ کہا ہے نا، جیسے وہ چلے گئے تو بھی چلا جائے گا، مسافر خانہ ہی بنا ہوا ہے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پھر یہی میرا بھائی، یہی ابراہیم بن ادم تھا جس نے اپنا بستر اٹھایا اور چلا اور کہا یہ محل بھائی جس کو چاہو جو چاہے اس میں رہے، میں تو جا رہا ہوں۔ اور چلے گئے۔ المختصر کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ پھر کرتا کیا ہے ان کے ساتھ۔ آپ چلے گئے، گدڑی لی اور دریا کے کنارے اللہ اللہ کرنے لگ گئے۔ اللہ کے حضور سر رکھ دیا، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، دریا کے کنارے پہ بیٹھے۔ ایک دن وہ جو وزیر تھا، بادشاہ بن چکا تھا، وہ راؤنڈ لگاتے ہوئے آیا تو حضرت ابراہیم بن ادم اپنی گدڑی کو سی رہے ہیں۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا بادشاہ بتا، وہ بادشاہت اچھی تھی یا یہ بادشاہت اچھی ہے؟ ابراہیم بن ادم وہ جو گدڑی کو سی رہے تھے، اچانک سے آپ نے اپنی سوئی دریا میں پھینک دی، اور دریا میں پھینک دی تو کہا مچھلیوں میری سوئی لے آؤ۔ ہر مچھلی کے منہ کے اندر سونے کی سوئی تھی۔ ابراہیم بن ادم نے کہا پھر سونا لے آئے ہو؟ میں تو سونے کو چھوڑ کے بیٹھا ہوں، مجھے سونا نہیں، مجھے اپنی وہ والی سوئی چاہیے۔ ایک ان کی جو مچھلیوں کی سردارہ تھی، وہ ایسے اپنے منہ سے اس نے وہ سوئی دی۔ ابراہیم بن ادم نے اس کو پکڑا، جو پہلے بادشاہ رہ چکا تھا اب فقیر بن چکا تھا، اللہ اللہ کرنے والا ہو چکا تھا۔ جب رب توفیق دے دے تو بندے بولا نہ کرو، کیا پتہ کب کس کو کیا بنا دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ابراہیم بن ادم نے اس وزیر، یعنی ان کا جو پہلے وزیر اب وقت کا بادشاہ تھا، اس کی طرف متوجہ ہوئے، کہا بتا وہ بادشاہت اچھی تھی یا یہ بادشاہت اچھی ہے؟ وہاں صرف اللہ کے انسان مخلوق مانتی تھی، اور اب جو بادشاہت ملی ہے ہر مخلوق میرا کہنا مانتی ہے۔ بابا تم اللہ کے حضور سر جھکا دو، مخلوق خدا تمہارا کہنا ماننا شروع کر دے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو سچا اور پکا نمازی بنا۔